الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے سال کی انتظار اس رات کے لیے پوری امت کو ہوتی ہے۔ ویسے تو پورے رمضان کا ذکر ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی ابتدائے اور آغاز رمضان سے لے کر اختتام رمضان تک ہر لمحہ بڑی شان والا ہے۔ اور پھر اس عشرے کی خصوصیت، پھر ان طاق راتوں کی خصوصیت، اور پھر اس شب 27 کی عظمت۔ تو آج پوری امت اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، سخاوت میں مصروف ہے، یتیم پروری میں مصروف ہے، غریب پروری میں مصروف ہے۔ فلاح و بہبود کے نیٹ ورک اپنی بہار قائم کیے ہوئے ہیں، غرضے کہ اپنی ذات سے نکل کر لوگ اللہ کی محبت کی دنیا میں مگن ہے، اور ایک ہی در سے لو لگا رکھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اور آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج کی رات کے یہ کچھ لمحات ہمیں بھی نصیب ہو رہے ہیں ذکر الہی کے لیے، اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور آبروئے دین و ملت کے لیے۔ ناظرین، قرآن پاک کا کلام کرنے کا انداز تو آپ کو اب پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ اس پہ رحمت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اس میں خوشخبریاں بھی ہوتی ہیں، اس میں ڈراوے بھی ہوتے ہیں، اس میں مغفرت کی بات بھی ہوتی ہے، اس میں اللہ کے قرب کی بات بھی ہوتی ہے، اس میں نبی کی محبت کی بات بھی ہوتی ہے، اس میں انسانیت کی خیر کی بات بھی ہوتی ہے، اس میں اسلام کا چرچا بھی ہوتا ہے، ملت کی وحدت بھی ہوتی ہے، امت کی خیر خواہی بھی ہوتی ہے۔ تو آج ہم اپنے نصیب کو بڑا بلند سمجھ رہے ہیں، کیونکہ سارے رابطے توڑ کے، سب رشتے چھوڑ کے ہم اس وقت اللہ کے دربار میں پیش ہو چکے ہیں، اور یہ زہر انہی کو نصیب ہوتا ہے جن کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی شانوں والی ہے۔ اب اس کا تعارف خود اللہ کی ذات کروا رہی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہے وہ رات جس میں ہم نے اپنا کلام قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا۔ اب فرمایا کہ تم کیا جانو اس رات کی شان کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر؟ ہم تمہیں خبر دیتے ہیں، ہم تمہیں پہچان کرواتے ہیں، شناخت دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، پہلے قرآن کا ذکر ہے، پھر شان کا ذکر ہے، پھر اس پر قیمت جو ملنے والی ہے اس کا ذکر ہے۔ تو قرآن کا نزول یہ صدیوں کا سفر ہے جو اپنے کمال کو پہنچا اس شب میں۔ قرآن تو تھا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ تھا تو صحیح، یہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، اس کو کوئی بنایا تو نہیں کیا، نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو ازل سے ہی موجود تھا،
لیکن محفوظ کر دیا گیا تھا لوح خاص میں، خاص تختی میں، جس کا نام لوح محفوظ رکھا گیا ہے۔ تو قرآن تو موجود تھا، لیکن اس مقام سے قرآن کا منتقل ہونا اس مقام تک جہاں اس نے محفوظ رہنا تھا، اور دیکھیے اس پر بھی کتنا خوبصورت پیغام اللہ نے دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وہاں جب اس تختی میں محفوظ تھا تو وہ بھی ہم نے محفوظ کیا تھا، اور اب جب اسے نازل کر رہے ہیں تو اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا گیا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے رات کو، مہینے کو اتنا پروقار بنا دیا گیا کہ جب جب یہ مہینہ آئے گا، جب جب یہ رات آئے گی، لوگ اٹھ اٹھ کر رب کو منائیں گے، اللہ سے راز و نیاز کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں دامن دل بچھائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے طلب کریں گے، اللہ سے اظہار محبت کریں گے۔ لیکن اللہ پاک نے جیسے قرآن کو لوح خاص میں محفوظ کیا تھا، ویسے ہی الم نشرح لک صدرک، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، شاید ان کو خبر نہیں ہے، اس لیے کہیں بے خبری میں یہ کوئی اہمکانہ ڈسکشن نہ کر لیں، اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں، آپ اس اعلان کے ترجمان بن جائیے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا آپ کے سینے کو ہم نے کھول نہیں دیا؟ اور یہ وہ سینہ ہے جس میں قرآن آ رہا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن آ رہا ہے، لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن آ رہا ہے۔ لیکن ہوا یوں ہی، قرآن آیا اور گزر گیا، رات سے بھی گزرا اور مہینے سے بھی گزرا، اور جا کر سینہ مصطفیٰ میں ٹھہر گیا۔ یہ ہے وہ تعارف جو آپ کو ضروری ہے، وگرنہ قرآن شاید پڑھ لینے کے باوجود، قرآن شاید سمجھ لینے کے باوجود تم حقیقت آشنا نہیں ہو سکو گے۔ اس لیے کبھی ابو جہل بن کر، کبھی ابو لہب بن کر، کبھی عتبہ شیبہ اور ولید بن کر، اور کبھی عبداللہ ابن ابی بن کر تم اس قرآن کا بھی انکار کرو گے، اس رحمان کا بھی انکار کرو گے، اس کملی والے مصطفیٰ کا بھی انکار کرو گے۔ اور اگر یہ قرآن تمہیں نصیب ہو گیا اور تمہارا سینہ مصطفیٰ سے جڑ گیا، یہ کنیکشن، آج کل دیکھیں ہر چیز چارج ہوتی ہے، آج کل ایسے چارجر بھی آ گئے ہیں کہ آپ اوپر موبائل رکھ دیں وہ خود بخود چارج ہو جائے گا۔ یہ تو تمہاری عقل ہے نا، یہ تو تمہارا علم ہے نا۔ اور جب ابو بکر صدیق کا سینہ، عمر فاروق کا سینہ، عثمان غنی کا سینہ، مولا علی کا سینہ، حسن و حسین کا سینہ، بلال کا سینہ، ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مصطفیٰ سے جڑا ہوگا، لگا ہوگا، تو یہ قرآن سینہ مصطفیٰ سے ان میں منتقل ہوا ہوگا۔ تبھی تو آج 1400 سال گزر گئے، بے شمار فرقے بنے، بے شمار مناظر پیدا ہوئے، بے شمار محقق بنے، بے شمار تفسیریں اور ترجمے اور تشریحیں کرنے والے میدان میں آئے، حتیٰ کہ بے شمار جھوٹے
نبوت کے داعین آئے لیکن ان کا کنیکشن نہیں ہو سکا۔ کنیکشن انہی کا ہوا جو سینہ مصطفیٰ سے لگے، جن کے ہاتھ مدینے والے آقا کے ہاتھوں میں گئے، جنہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا وہ پیام دیا جو آج بھی اعلان عام کی صورت میں موجود ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ سے محبت کا ایک ہی معیار ہے، ایک ہی کرائیٹیریا ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ایک ہی لیول ہے، ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی واسطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والوں، کملی والے نے بتا دیجئے، قل فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اب اللہ سے محبت کی بات چلی تو اس محبت کی دلیل کسے اللہ نے بنایا؟ فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فَاتَّبِعُونِی، مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ کملی والے آپ بتائیے، ان سے کہیے، پوچھئے، آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو یہ کیا مانتے ہیں، آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیا ہے، آپ کے ساتھ ان کا طریقہ کیا ہے، آپ سے ان کا تعلق محبت کیا ہے؟ کیا یہ آپ کے وضو کے پانی کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے جسم عطر سے لگنے والے وضو کے پانی کے قطرات کو اپنی پلکوں پہ سجا لیتے ہیں، اپنی داڑھیوں میں رکھ لیتے ہیں؟ کیا آپ کے مبارک بال، آپ کی زلف مبارک کے ساتھ ان کی محبت کی نسبت کیا ہے؟ کیا اسے یہ اپنی ٹوپیوں میں سی کر میدان جنگ میں فتح کرنے کی امید رکھتے ہیں؟ کیا یہ آپ کے بول مبارک کو اپنے لیے شفا کا باعث سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کے پسینے کو خوشبو مان کر اپنے لیے اس خوشبو کا استعمال کرتے ہیں؟ اگر تو ان کا معیار ایمان یہ ہے تو پھر اس محبت کے معیار پر آپ کے ساتھ تعلق محبت رکھنے والے آپ کے پیچھے ہی چلنے والے ہیں۔ فَاتَّبِعُونِی، پس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میرے پیچھے چلے آؤ، میری محبت کا دم بھرنے والوں، میرے نقوش پاک کی تلاش میں نکلو۔ اور یہ وہ عاشق ہیں جنہوں نے نبی کے سجدوں کے مقامات کو اپنے لیے منزل کا تعین بنا لیا ہے۔ ناظرین، سمجھ آ گئی قرآن کی انہیں، کلام رحمان کی بات انہیں سمجھ آئی، کیونکہ کلام رحمان وہ ہے جس کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا، جس کو ہر کوئی پا نہیں سکتا، جس کا فیضان ہر ایک کو مل نہیں سکتا۔ یہاں تو زیر زبر، پیش جزم، شد مد، نقطے آگے پیچھے، ترتیب آگے پیچھے کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ 6 جے کے ترجموں کے نیچے بریکٹیں ڈال کر اپنی من مانی تشریحیں کرتے ہو نادانوں۔ اللہ نے اپنے کلام کے بارے میں اعلان کر دیا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یہ صرف کسی ایک دور کے لیے نہیں تھا، یہ صرف مکہ کے لیے نہیں تھا، مدینے کے لیے نہیں تھا، یہ صرف حجاز مقدس کے لیے نہیں تھا، یہ صرف دنیا عرب کے لیے نہیں تھا، یہ صرف دھرتی کے لیے نہیں تھا، یہ پوری کائنات کے لیے تھا۔ جس طرح الحمدللہ رب العالمین، عالمین کی پرورش کرنے والا، پروان پانے والا، دینے والا اللہ ہے، عالمین کا رب اللہ ہے، اور جیسے وما ارسلناک
الا رحمت للعالمین، ساری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو، کائنات کے قطرے قطرے کو، زندگی کے لمحے لمحے کو، سانس سانس کو، دھڑکن دھڑکن کو، نظر نظر کو، کلام کلام کو، سوچ سوچ کو، لفظ لفظ کو جس طرح ضرورت ہے کہ اسے نبی کا سایہ رحمت ملے، تبھی تو الفاظ جڑیں گے تو آیتیں بنیں گی، آیتیں جڑیں گی تو صورتیں بنیں گی، صورتیں ملیں گی تو پارے بنیں گے۔ پھر بھی غور سے قرآن کو دیکھیے گا، قرآن کے دو نام ہیں، مکیٌ مدنیٌ۔ قرآن تو وہی ہے۔ یا اللہ یہ دو ناموں کی سمجھ نہیں آئی، فرمایا جہاں جہاں سے میرا کملی والا محبوب گزر گیا، جو جو آیات رحمان جب جب نازل ہوتی رہیں، جب تک کملی والے کا قیام مکے میں تھا، تو اس دور میں نزول قرآن پر رنگ چڑھا مکیٌ کا، اور جب میرا محبوب ہجرت کر کے اپنے عاشقوں کے ساتھ مدینے چلا گیا، تو اب جتنی آیات نازل ہوئیں ان کا نام ہی مدنی آیات رکھ دیا گیا ہے۔ ناظرین، ان میں کچھ آیات تو ضرور ہیں جن کو دوسری آیات سے منسوخ کیا گیا ہے۔ تو آیات کی منسوخی سے کیا مراد ہے؟ آیات کی منسوخی سے آیات کا حسن نہیں دھندلایا، احکام بدلے، تقاضے بدلے، لیکن وہ تو چند چیزیں ہیں، چند مقامات ہیں، باقی تو سارا قرآن جب نبی کی تعریف کرتا ہے تو وہ تو نبی کی تعریف ہے، جب انبیاء کے قصے بیان کرتا ہے تو وہ تو انبیاء کے قصے ہیں، جب اولیاء کی بات کرتا ہے تو وہ تو اولیاء کی بات کرتا ہے، جب اللہ کی توحید کا پرچار کرتا ہے تو وہ تو اللہ کی توحید کا ہی پرچار کرتا ہے۔ بے شک کوئی ہوا میں اڑ کے آئے، پانی پہ چل کے آئے، بے شک کوئی انسانی وجود، کوئی بھی مخلوق کتنی ہی پاورفل کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی غنی ہے، غنی تو اللہ ہے، باقی تو سب فقراء ہیں، انبیاء بھی فقراء ہیں۔ تبھی تو میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینیت کو پسند کیا، عاجزی کو پسند کیا، حتیٰ کہ جہاں جا کر بلندیاں ختم ہو جاتی ہیں، جہاں مقام کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، جہاں جا کر مخلوق کی حد ہی ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے جا کر بھی، اس سے اوپر جا کر بھی، سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر بھی، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی کیفیات سے گزر کر بھی، اپنے پروردگار کے روبرو ہو کر بھی، یار یار کے سامنے تھا، پردے اٹھے ہوئے تھے، جلوے بکھرے ہوئے تھے، ایسے حالت میں بھی کملی والے نے اپنی عاجزی اور انکساری پیش کی۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ایسا نبی اپنے رب کی عاجزی میں رہنے والا، اپنے رب کی بندگی میں رہنے والا، اپنے رب کے پیار میں رہنے والا، لیکن اسی پروردگار نے اپنے نبی کو اپنی صفتوں کا حسن دے کر، معجزات کا نور دے کر، سراپا معجزہ بنا کر کملی والے کو صاحب اختیار کر کے بھیجا کہ جاؤ، حکومت میری ہے، پیارے اطاعت تیری ہے، جاؤ، دھرتی میری ہے، اقتدار تیرا ہے، جاؤ پیارے، قرآن میرا ہے، ترجمان تیرا ہے، جاؤ محبوب، دنیا کو میرا اعلان سنا دو، لب تمہارے ہوں گے، بولوں گا میں رب، پیارے بتا دو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی،
بتا دو نبی اپنی مرضی سے کوئی کلام نہیں کرتا، اس کے نطق پر، اس کی زبان پر، اس کے لبوں پر وہی بات آتی ہے جو اللہ کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ ہے وہ کیفیت ناظرین، آج وہ رات ہے، اس رات کا احترام ہم پر لازم ہے، کیونکہ یہ شب قدر میرے اور آپ کے نبی کو عطا کی گئی، اس کے فیوز و برکات امت کے لیے رکھے گئے۔ صدیوں کا سفر دیکھیے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت جو تقریباً 80 سال کے قریب بنتی ہے، 1000 مہینے کی عبادت کا اجر و ثواب اس رات میں 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو آج کی رات دراصل عبادت کا بھی ایسا معیار قائم کیا جائے کہ زندگی میں تبدیلی آ جائے۔ نوافل تو زندگی بھر آپ پڑھتے ہی رہیں گے، ضرور پڑھیے گا، اس عہد و پیمان کے ساتھ کہ یہ دکھاوا نہیں ہوگا، یہ رب کے پیار کا ایک انداز ہوگا آپ کے لیے، یہ لوگوں پر روب بنانے کے لیے نہیں، اپنے رب کے دربار میں دامن دل بچھانے کے لیے۔ اس رات اللہ سے لگاتے ہوئے، اللہ سے راز و نیاز کرتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے، آج کی رات کی تلاوتوں کا بھی معیار بڑا ہی بلند ہوگا۔ آج رات کثرت سے قرآن پڑھیے گا، آج رات اذکار کیجیے گا، آج رات نوافل پڑھیے گا، آج رات مغفرت کی رات ہے، اللہ سے مغفرت مانگیے گا، اللہ سے معافی مانگیے گا، اور معافی اللہ کے ساتھ اپنے پیار کے رشتے کو بنانے میں جو خامیاں اور کمزوری نہیں، ان سے پناہ مانگتے ہوئے آئندہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کا عزم ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ آج آپ نے عہد و پیمان یہ بھی کرنا ہے کہ مولا مخلوق تیری ہوگی، امت تیرے محبوب کی ہوگی، دوست ہماری ہوگی، ہم غریب پروری کریں گے، ہم یتیم پروری کریں گے، اپنے منہ سے نکال کر ان کے منہ میں ڈالیں گے۔ اور غریب پروری اور یتیم پروری کے لیے آج کی رات کو گواہ بنے لیجئے کہ آج آپ کتنے 100 ایسے بچوں اور بچیوں کو جو اس وجہ سے محروم تھے، بھیک مانگنے والے بن سکتے تھے، لیکن آپ کے نیٹ ورک نے، مسجد حسین کے حسن نے، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے نور نے انہیں دعوت فکر دی کہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حسینی مشن ہے، یہ حسینی مرکز ہے، آ جاؤ، یہاں تمہارے لیے پناہ قائم کر دی گئی ہے، تمہارے لیے ہاسٹل بنا دیے گئے ہیں، تمہارے لیے اسکول کھول دیے گئے ہیں، تمہارے لیے کالج تیار ہے، تمہارے لیے یونیورسٹی سٹیٹس موجود ہے، تمہارے لیے قرآن کو ناظر اور حفظ کرنے کا انتظام موجود ہے، تمہارے لیے دروس سے نظامی تیار ہے، تمہارے لیے قرآن کا نور تیار ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھو کہ تم اگر یتیم ہو تو نبی کی سنت یہی ہے۔ آج کی رات کون خوش نصیب، کتنے خوش نصیب، کتنے ایسے بچوں اور بچیوں کو اپنی پناہ میں لیتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن انہیں اللہ کی پناہ ملے اور مدینے والے کا ساتھ ملے۔ تو دوستو، آج کی رات عبادت کا انداز تھوڑا سا بدلنا ہوگا۔ غریب پرویر، اس وقت پوری دنیا پر غربت کے بادل چھا رہے ہیں، اس وقت پوری دنیا چینج ہو رہی ہے۔ یہ جو وائرس ہے، یہ وائرس الرٹ ہے۔ دیکھیں، وبا وہ ہوتی ہے جب پھیل جاتی ہے تو رکتی نہیں ہے، یہ رک رک کر چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس وائرس میں بھی کچھ کمی ہے، لیکن ہمارے لیے تو یہ بھی کافی ہو گیا ہے نا کہ ہم ڈرے ضرور ہیں مگر پھر بھی برے کام کرنے سے نہیں ڈرے۔ آج جب میں جائزہ لیتا ہوں، آج جب میں دیکھتا ہوں تو بھائیوں، نماز پڑھنے والوں کی تعداد کم سے کم ہو رہی ہے، روزہ رکھنے والے بہت کم ہو رہے ہیں۔ وہ شخص کتنا شائستہ ہے اور مہذب ہے جو بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، لیکن اس نے یہی سوچا کہ میں اس کا فدیہ ادا کر دوں گا اور اس فدیے سے
ایک یتیم بچے کو سپانسر کر دوں گا، ایک یتیم بچی کو سپانسر کر دوں گا۔ اور میں دوستو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج الحمدللہ یہاں مسجد حسین کے دامن میں آپ کی بچیوں کے لیے، اور خاص کر وہ بچیاں جنہیں زمانے نے بری نظر سے تو دیکھا، لیکن یہ وہ پناہ گاہ ہے جس میں آپ کی بیٹیاں، قوم کی بیٹیاں جنہیں یتیمی کا داغ دیمک کی طرح کھائے جا رہا تھا، جن کی بوڑھی بیوہ مائیں اپنے خامند کا ساتھ چھن جانے کے بعد گھر گھر جا کر برتن مانج کر ان کے لیے کپڑے کا اہتمام کر رہی تھیں، روٹی کا اہتمام کر رہی تھیں، لیکن الحمدللہ مسجد حسین کے نیٹ ورک نے ان ماؤں سے کہا، ان بیٹیوں سے کہا کہ آؤ آستانہ بہو پر آ جاؤ، مسجد حسین میں آ جاؤ، تمہارے لیے پردے کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے نان نفقے کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے تعلیم کا بندوبست بھی کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے ہاسٹل کا بندوبست بھی کر دیا گیا ہے، تمہارے لیے تعلیم، قرآن کی تعلیم کے پہلے میں عشق رسول کے شہروں کے ساتھ سیدہ کائنات کی نوکرانیاں بنانے کا اہتمام بھی کر دیا گیا ہے۔ تو آج کی اس رات میں اپنے تمام ناظرین سے، اپنے تمام سامعین سے یہ توقع کرتا ہوں کہ آج رات آپ میں سے ہر شخص کسی بچے کو، بچی کو سپانسر کر کے آج رات جنت کا ٹکٹ حاصل کرے گا، اور جنت کا یہ ٹکٹ آپ کے لیے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی علامت بن جائے گا۔ ناظرین تو میں یہ عرض کر رہا تھا، فرمان رحمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کی عبادت گویا کہ 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رات پھر پتہ نہیں زندگی میں کب آئے گی۔ اس رات میں جھوٹ بولنے سے انکار کر دو، غیبت کرنے کا بالکل راستہ ترک کر دو، اور چغلی ختم کر دو، اور ایک دوسرے کا حقوق مارنا ختم کر دو، ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عزم کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ پوری انسانیت کو اس وقت تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اپنے پروردگار کا یہ فرمان سن لو، کنتم خیر امہ، کلمہ پڑھنے کے بعد، قرآن کا نور حاصل کرنے کے بعد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بننے کے بعد تم عام انسان نہیں رہے ہو، تم جانور نما انسان نہیں رہے ہو، تم اللہ کے بندے بن چکے ہو، تم مخلوق کے ہمدرد بن چکے ہو۔ تو اللہ تم سے کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کے نور میں اپنی زندگی گزارنے والو، اب تم محض قوم نہیں ہو، محض کوئی مذہب نہیں ہو، محض کوئی طبقہ نہیں ہو، محض کوئی برادری نہیں ہو، محض کوئی قومیت نہیں ہو، محض کوئی زبان رکھنے والے طبقہ نہیں ہو، بلکہ تم کیا ہو؟ خیر امہ۔ صرف امت نہیں ہو، امت مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے خیر امہ، تم تمام امتوں سے بالا برتر، ہم تمہارے خیر ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ہم تمہارے برتر ہونے کا اعلان کرتے ہیں، ہم تمہاری عظمت کا اعلان کرتے ہیں، لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ اخرجت للناس، تعصب نہیں کرنا، تم نے نفرت نہیں کرنی، بلکہ آگے بڑھ کر پوری مخلوق کے لیے، پوری انسانیت کے لیے تم نے اپنے دروازے کھول دینے ہیں۔ آج جن کو اللہ نے زمینیں دی ہیں، جن کے پاس فصل ہے، جن کے پاس دکان ہے، جن کے پاس کاروبار ہے، اب دیکھیں نا، یہ الرٹ آیا، دکانیں تھیں مگر کھل نہیں سکتی تھیں، کاروبار تھے مگر بند ہو گئے، مسجدیں تھیں مگر آنا جانا رک گیا۔ تو کیا اتنے بڑے الرٹ کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف بڑھو، اللہ کی طرف بھاگو؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ اکبر۔ تم ایک قدم چلو گے نا تو اللہ کی رحمتیں 10 قدم آگے بڑھ کر تمہیں اپنا بنا لیں گی، تمہیں اپنی معیت عطا کر دیں گی۔ تو آج کی رات بہت سارے عاشقان رسول آگے بڑھے، اور ہمارے نیٹ ورک کو برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی، اور پوری دنیا میں آپ نے سپورٹ کرنا ہے۔ آج میں آپ میں سے ہر
شخص کو یہ پیغام دیتا ہوں، آگے بڑھیں، آپ کو فیڈ بیک کے ساتھ تمام رپورٹس دی جائیں گی کہ آپ کی اسپانسرشپ پر آنے والے بچے اور بچی نے کب اور کیسے ماسٹرز کیا، بی ایس کورسز کیے، کالج میں گئے، میڈیکل کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن ایک ایسا ڈاکٹر جو میڈیکل آفیسر بھی ہے اور حافظ قرآن بھی ہے، اس کی منہ سے ہونے والی تلاوت شفا بن کے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت بن گئی ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے اور نبض دیکھی جا رہی ہے، اللہ اکبر، اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور ہارٹ کو آپریٹ کیا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور شوگر کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تو بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، عاشقان رسول، آگے بڑھو، اللہ کی رحمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ آج کی رات کو ہاتھ سے مت جانے دو، یہ زندگی میں پھر واپس کبھی آئے نہ آئے۔ سال کے بعد رمضان تو ضرور آئے گا، لیکن کون ہوگا اور کون نہیں ہوگا، آج ہی غنیمت سمجھو۔ آج کی رات نفلی عبادات کے ساتھ ساتھ محبت کا نور اپنے سینوں میں جگاؤ۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔